ہمارے سامنے زینب کبریٰ کی ذات ایک نمونہ بن کے آتی ہے کہ جس نے ساری زندگی زینب کی دیکھ لی. رسول زندہ ہے، بچپنا ہے زینب کا، مدینے کی بچیوں کو کھیل کے نام سے بلاتی اور تبلیغ کا سلسلہ جاری. زینب کی جوانی آ گئی، زینب شہزادی، کیونکہ علی کوفے میں پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ، زینب شہزادی بنتی ہیں، لوگوں عورتوں کو ملاقات کے لیے بلاتی اور باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع کر دیتی. زینب کی ضعیفی آ گئی، اب زینب قیدی بنی، اب زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے، اب زینب کو بے محمل و بے اماری کے اونٹ پہ بٹھا کے لے جایا جا رہا، مگر بازار میں جائیں تو، دربار میں جائیں تو ہر جگہ تبلیغ کا سلسلہ جاری، ہر جگہ خطبات دینے کا سلسلہ جاری. حتیٰ یہ کہ سیرت زینب کا آخری حصہ جس کے بارے میں روایتیں مختلف، لیکن ایک روایت جو بہت کم پڑھی جاتی علماء نے لکھی، جناب زینب کی قبر کہاں؟ شام کے شہر دمشق میں سیدہ زینبیہ کے نام سے ایک عالیشان روضہ، قاہرہ مصر کے شہر قاہرہ میں زینبیہ کے نام سے ایک روضہ، اور مدینے کی جنت البقیع میں بھی ایک قبر کو کہا جاتا ہے کہ زینب کی قبر. یہ 3-4 جگہ قبر کیوں آ گئی، کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جناب زینب کا انتقال کہاں ہوا. اور یہ کیوں پتہ نہ چل سکا؟ وہ اس لیے کہ سید سجاد اور زینب نے تقسیم کار کر لی. سید سجاد امامت کے فرائض انجام دینا، مدینے کو مرکز بنایا، اور زینب کو تبلیغ دین اور حسین کا پیغام پہنچانا. چنانچہ زینب یہ مناسب سمجھا کہ شہر جائے، دیہات، گاؤں، اسلامی دنیا کے غیر معروف جگہ زینب نے مدینے میں حسین کی صف ازا بچھا. کچھ عرصہ گزرا، انقلاب کے آثار نظر آئے. گورنر نے حاکم کو خط لکھا. حاکم یہ تو دیکھ چکا کہ زینب کو قید کرنے کا نتیجہ کہ نام میں یزید داخل دشنام ہو گیا، قید تو نہیں کیا جا سکتا، کہا ان کو مدینے سے جلا وطن کر دو. مکے آ گئے، مکے آئیں، یہاں صف ازا بچھا کے بیٹھے، حسین کا تذکرہ شروع کیا. 6 مہینے سال یہاں تبلیغ کی. لوگوں کو حالات معلوم ہے، انقلاب آنے لگے، کہا انہیں طائف بھجوا دو. اب ہوتا یہ، ایک تو یہ کہ شہزادی خود ایک سفر اپنا مقرر کرے کہ ایک سال یہاں رہنا، حکومت کے کان کھڑے ہو جائے، حکومت چوکنا ہو جائے. یہ کیا ہو رہا؟ اور ایک طریقہ یہ کہ حکومت کے ہاتھوں سے تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا. وہ یہ سمجھ رہی کہ ہم ایک شہر میں زینب کو جلا وطن کر کے بھیج رہے ہیں، زینب سفر سے گھبرا جائیں گی، زینب غربت سے پریشان ہو جائیں گی. مگر یہ تو زینب کا مقصد ہے. جیسے اس ظالم حکومتوں میں سید سجاد نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، زینب نے جلا وطنی کا حکم جو حکومت جاری کرتی ہے اس کی مدد سے تبلیغ کی. حاکموں کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی، کہ جو حکم وہ زینب کی زبان بندی کا جاری کرتے ہیں، اس شہر سے چلی جاؤ. یہی تو زینب کا مقصد تھا کہ میں جگہ جگہ پہنچوں، اپنے بھائی کا ماتم کروں. قاہرہ بھی گئی، دمشق بھی گئی، مدینے بھی پلٹ کے آئیں. اس سفر میں کہیں انتقال ہو گیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات جب زینب ضعیفی میں. اور کون سی ضعیفی؟ عام ضعیفی نہیں، کوفے و شام کے مصائب چھوٹے مصائب نہیں، ان مصائب کی ضعیفی کہ محمد حنفیہ چھوٹا بھائی آ رہا ہے، اپنی بڑی بہن کو نہیں پہچان پا رہا. اتنی ضعیفی کے بعد زینب کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. تو پیغام مل رہا ہے، اے زینب کبریٰ کی جانثاروں، اے زینب کبریٰ کی کنیزوں، اے زینب کبریٰ کو ماننے والوں، اے ولادت زینب کی خوشی منانے والوں، طریقہ زینب دیکھو. یہ زینب کبریٰ کی سیرت ہے کہ دیکھو، ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ سے غافل نہ ہونا. شہزادی بن کے بھی زینب نے تبلیغ کی، قیدی بن کے بھی زینب نے تبلیغ کی، مصائب سے پہلے بھی زینب نے تبلیغ کی. وہ مصائب کہ فاطمہ کی طرح سے زینب بھی اگر یہ کہیں کہ اتنے مصائب پڑے کہ دن راتوں میں بدل جاتے، اس کمزوری کے بعد بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا. یہ زینب کی زندگی کا اہم ترین پیغام